نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کو ایک بندھن میں باندھ کر ایک جان، قرآن کی زبان میں آپ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کا لباس بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہے۔ یہ رشتہ اتنا عظیم ہے کہ اس کائنات میں وجود میں آنے والے تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ ازدواج ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، بنایا، تو انہیں جنت میں آباد کیا۔ تو وہ جنت میں اکیلے رہتے تھے تو اداس رہتے۔ ایک دن سوئے تو اللہ نے ان کی بائیں پسلی سے ماں حوا کو پیدا کر دیا۔ اور جب آدم علیہ السلام اٹھے، بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ان کے ساتھ ہے۔ کہا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیری بیوی ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اے آدم یہ تیری بیوی ہے، تو اور تیری بیوی اب دونوں جنت میں رہو، جہاں سے دل کرتا ہے کھاؤ پیو موجے کرو۔ پہلا رشتہ اس کائنات میں بنایا گیا تو رشتہ ازدواج کا تھا، میاں اور بیوی کا رشتہ۔ اس کے بعد پھر ماں وجود میں آئی، بہنیں وجود میں آئی، پھر پھوپھیاں، بیٹیاں، اس طرح جتنے بھی رشتے ہیں یہ تمام کے تمام رشتے میاں بیوی کے رشتے کے بعد وجود میں آئے۔ اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ اس دنیا سے جب انسان چلے جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس وقت بھی ایک ہی رشتہ باقی رہے گا۔ جو دنیا میں ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کے میاں بیوی ہی رہے۔ ماں ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، بہن ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، بیٹی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی۔ ہر رشتہ اپنے اپنے شوہر کے ساتھ ہوگا، لیکن بیوی ہی وہ واحد رشتہ ہے جو دنیا میں بھی مرد کے ساتھ تھی، قیامت میں جنت میں بھی وہ اپنے میاں کے ساتھ ہی جنت میں ہے۔ تو یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی کے بارے میں کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دھروں، کہ اسی رشتے کی وجہ سے اس کائنات کا